بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا بغیر سکپ کیے، اور اگر وقت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو آپ سیو کر لیں، بعد میں جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت اس ویڈیو کو مکمل غور کے ساتھ آپ نے دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے انتہائی عام اور جامع معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کس بندے پر دینا واجب ہے، اور پھر صدقہ فطر کس بندے کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر ہر اس بندے پر دینا واجب ہے کہ جو بندہ مالک نصاب ہوتا ہے۔ اب جو بندہ مالک نصاب ہوتا ہے اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے، اور جو نصاب کا مالک ہونا ہے یہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اور جو قربانی کا نصاب ہے۔ لیکن قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں سال کا گزرنا اس مال پر شرط نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ میں جو ہے مال پر سال کا گزرنا حولان حول شرط ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو وہ عید کی نماز سے پہلے بھی اگر وہ صاحب نصاب مالک نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ اب یہ مالک نصاب کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ذرا غور کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھیں۔ مالک نصاب اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زائد سونا ہو۔ اب اس بندے پر زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا اور صدقہ فطر دینا واجب اور ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس سونا نہیں ہے، فقط چاندی ہے، تو 52.5 تولے چاندی کسی بندے کے پاس ہو یا اس سے زائد ہو، اور اگر اس نے کسی کا قرض بھی نہ دینا ہو، یعنی قرض دے کر اگر اس سے کم ہو جاتا ہو تو وہ مالک نصاب نہیں رہے گا۔ جب مالک نصاب نہیں رہے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو اب یہ 52.5 تولے چاندی کی جو مقدار ہے، یہ اگر کسی بندے کے پاس چاندی ہو یا اس سے زائد ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اور 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد ہو اور کسی کا قرض بھی نہ ہو کہ قرض دینے کے ساتھ جو ہے وہ 7.5 تولے سے اس کی جو ملکیت ہے وہ کم ہو جاتی ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس عمومی طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ ہر بندے کے پاس ضروری نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا ہی ہوگا، 52.5 تولے چاندی ہی ہوگی۔ کسی بندے کے پاس تھوڑا سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے، کسی کے پاس کچھ چاندی ہوتی ہے، ساتھ کچھ پیسے ہوتے ہیں، یا کسی کے بندے کے پاس مال تجارت ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے، حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہوتا ہے، اور ساتھ جو ہے اس کے پاس کوئی چاندی ہوتی ہے یا سونا ہوتا ہے، یعنی مختلف چیزیں کسی بندے کے پاس ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ مختلف چیزیں ہوں نا تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ پھر سونے کا جو اعتبار ہے وہ نہیں ہوگا، پھر چاندی کا اعتبار ہوگا۔ اب 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس اتنی ملکیت رقم ہو، نقد رقم ہو، اور وہ اس کا مالک ہو، اور قرضہ بھی اس پر کسی کا نہ ہو، تو اب اس بندے پر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ اور اگر کسی بندے کے پاس، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، تو اس بندے پر بھی صدقہ فطر دینا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے اب صدقہ فطر آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر، زکوٰۃ، یہ آپ ہر اس بندے کو دے سکتے ہیں کہ جو آپ کے اصول اور فروع میں نہیں ہوتا، جو ہاشمی نہیں ہوتا، اور جو سید نہیں ہوتا، جو بنو حارث سے نہیں ہوتا، اور جو آل عقیل سے نہیں ہوتا، جو بنو عباس سے نہیں ہوتا۔ یہ سارے ہیں، صرف سید کا نام لے کر جو ہے وہ کئی لوگوں کو آگے تفصیل بیان نہیں کی جاتی، تو ان سب کو آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاشمی کو نہیں دے سکتے اور سید کو نہیں دے سکتے۔ ہر سید تو ہاشمی ہوتا ہے لیکن ہر ہاشمی سید نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اب اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے اصول میں نہیں دے سکتے۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور جو ہے یہ جو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی ہے نا، ان کو اصول کہا جاتا ہے، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اب جو فروع ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے، یعنی جو آپ کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ نہیں دے سکتے۔ خاوند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خاوند کو نہیں دے سکتی، اور اسی طرح جو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، خود غنی ہوتا ہے، تو اس بندے کو بھی صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ جو ہاشمی ہوتا ہے، میں نے پہلے بیان کر دیا، اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جس مرضی رشتہ دار کو دیں، جس مرضی مسلمان کو دیں، تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔
اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق ہو، پھوپھی ہو، آپ کا چاچا ہو، تو آپ سب کو دے سکتے ہیں، لیکن جو میں نے بیان کیا ہے ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اب یہ صدقہ فطر کے حوالے سے میں نے مختصر سے وقت میں بہت تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ چونکہ مدارس کے حوالے سے جہاں پر اور بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو مدارس کے جو مہتمم ہوتے ہیں، جو منتظمین ہیں، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اب ہمارے ایک دوست ہیں حضرت علامہ فیاض زئی صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے ایک گاؤں کے علاقے میں جہاں بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک دین کا مدرسہ قائم کیا۔ وہاں پر بچیوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچی اگر پڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پورے گھر کی، پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ 80 سے زائد بچیاں وہاں پر پڑھ رہی ہیں، اور مفت میں ان کو تعلیم اور دیگر سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ تو آپ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بندہ نہ ہو تو باہر کسی کو دینا چاہیں تو یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر میں نے یہاں پر شیئر کر دیا ہے، اور اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر پہ آپ جو ہے بھیج سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ بھی یہاں پر ہے، اور یہ نمبر بھی یہاں پر دستیاب ہیں، آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر کے مکمل تفصیل بھی اس حوالے سے لے سکتے ہیں۔ یہ جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ مدرسہ ہے کوٹن چھاٹا ضلع نیلم میں۔ اس مدرسے کے حوالے سے آپ ضرور تعاون کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی ہو سکتے ہیں آپ تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور اگر خود تعاون نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی اور تعاون کر دے گا تو اللہ پاک آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور دے گا۔ اللہ رب کائنات ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔